آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ہسٹری ان دا میکنگ، مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی ملکی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر آج وفاقی حکومت نے چیف عوامی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ آج ہونے والے کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کو پاک بھارت کشیدگی اور فوجی کارروائیوں پر اعتماد میں لیتے ہوئے پورے پاکستانی قوم کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور دشمن کے عزائم خاک میں ملانے پر مبارکباد دی۔ ناظرین، کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ دشمن کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جبکہ چیف عوامی سٹاف جنرل عاصم منیر نے مثالی جرت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی بے مثال قیادت کی بنیاد پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 60 سالوں میں پہلی بار کسی جرنیل کو اس عہدے پر ایلیویٹ کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت بھی پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا متفقہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ وفاقی کابینہ نے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان، غازیان، شہداء، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گرہ قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ فیصلے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر یہ کہا ہے کہ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے کہ جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے کے بعد اب جنرل سید عاصم منیر 4 سٹار کی بجائے 5 سٹار جنرل ہوں گے۔ ساتھ ہی فیلڈ مارشل کا یہ تاحیات عہدہ ان کے پاس ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل پاکستان کی مسلح افواج میں اعلیٰ ترین عہدہ ہے، مگر اسے اعزازی عہدہ تصور کیا جاتا ہے جو کسی بھی جرنیل کو فوجی خدمات کے اعتراف پر دیا جاتا ہے جس نے غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہوں یا ملکی دفاع میں بڑا کردار ادا کیا ہو۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ جب فوجی سربراہ کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہو۔ اس سے قبل پہلے مسلمان چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی تھی، حالانکہ انہوں نے تب تک پاکستان کی طرف سے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا، چونکہ ایوب خان کے فیلڈ مارشل بننے کے تقریباً 6 سال بعد 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی۔ اسی طرح فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل سید عاصم منیر میں یہ فرق اپنی جگہ موجود ہے کہ جنرل عاصم منیر کو یہ عہدہ وفاقی کابینہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کم وقت کی جنگ میں نہ صرف پاکستان کا بھرپور دفاع کیا، بھارت کو بھی یہ باور کروایا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ شخصیات لڑتی ہیں۔ عالمی میڈیا بھی مسلسل جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا معترف رہا ہے۔ کل تک عالمی میڈیا کے مطابق جنرل سید عاصم منیر ملک کی سب سے طاقتور ترین شخصیت تھے۔ دی ٹیلی گراف رپورٹ کر رہا تھا with the headline جنرل عاصم منیر پاکستان's most powerful man holds the key to war with India۔ نیو یارک ٹائمز سرخی لگا رہا تھا Pakistan's most powerful man steps out of the shadows to confront India، جبکہ بزنس اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان's army's most powerful post just got more power۔ لیکن آج فیلڈ مارشل کی حیثیت سے سید عاصم منیر اور بھی مضبوط جگہ پہ ہیں۔ ابھی تک جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیے جانے سے متعلق تحریک انصاف کا کوئی آفیشل بیان سامنے نہیں آیا۔ البتہ ایک سوال کے جواب میں آج علیمہ خان نے کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے پر ہم بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، جبکہ آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آج امر بالمعروف کا کہا کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی خاطر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو میں تیار ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کے. کہتا میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پاکستان کی خاطر، کہتی کہ میری ڈیل کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں کیا ہوں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا کی طرف بڑھتے ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر کہ آج ملک میں سب سے طاقتور ترین شخصیت کون ہے؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو پاکستانیوں کو مبارک ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. از ون مین، ون نیشن، ون فلیگ، ون کنٹری، ون لیڈر، فیلڈ مارشل عاصم منیر سر says it all. اوکے، ڈو یو ریئلائز کہ یہ آپ ان کے لیے شاید سروس نہیں کر رہے، ڈس سروس کر رہے ہیں؟ جیسا بھی بیکاز یو سے ون مین ون نیشن. سر ہمارا اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک سیٹ اپ ہے ڈیموکریٹک. وین یو سے ون مین ون نیشن، ہز اور آرمی کی، اور ابھی جو حالیہ ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی کنٹروورسی یا کوئی اس کے اوپر کنفیوژن ہو. بٹ وین یو پٹ اٹ دیٹ وے تو پھر اس طرح کی تو پھر ہیڈ لائنز بنتی ہیں کہ اٹ از اے ملٹری بیک کیبنٹ، اٹ از ملٹری بیک ڈیموکریسی. It is established. It's established democracy. Number one, let's be very clear and fair. Number one. Number two یہ کہ دیکھیں جی، آپ جو بات جس پیرائے میں آپ لے رہی ہیں، میں اس پیرائے میں بات نہیں کر رہا. میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ آرمی چیف کی طرح ہو، جنرل عاصم منیر صاحب کی طرح ہو، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرح ہو، جس نے پوری قوم کو متحد کیا ہو، پاکستان کا جھنڈا ایک جھنڈا گاڑا ہو جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہو، پاکستان کے اندر لہرا رہا ہو. ڈیموکریٹک فرنٹ، پولیٹیکل فرنٹ، ٹیررسٹ فرنٹ، بارڈر فرنٹ، وار فرنٹ، فائنانس فرنٹ، اکنامیکل فرنٹ، سارے فرنٹ کی کامیابی پاکستان کی ایک آدمی کے سہرے جاتی ہے. اس کا کریڈٹ اور اس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے، اور ان کو جو یہ ریوارڈ دیا گیا ہے، یہ جنگ جیتنے پہ پوری دنیا میں دیا جاتا ہے. یو کے اندر 150 فیلڈ مارشل تھے، ہمارے وہاں ایوب خان صاحب تھے. فرق یہ وہ خود بن گئے تھے، ان کو بنایا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی بڑی کامیابی اور سمارٹنس ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے وہی جو پی آئی اے کا جہاز بغیر پہیے کے اڑا رہے ہیں چیف، اور خطرناک موسم سے بھی باہر لے کے آ رہے ہیں، اس کا فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، میں بھی اٹھا رہا ہوں، پاکستانی بھی اٹھا رہے ہیں. سمارٹنس کیوں ہے وزیر اعظم کی؟ کہ انہوں نے یہ چیز انڈورس کی اپنی کابینہ کے تحت، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. قابل آدمی ہیں اس سینس میں کہ انہوں نے وہ غلطیاں نہیں کی جو باقیوں نے کی. ایک آدمی کر رہا ہے میرٹ پہ کام، انٹیگریٹی سے کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز کرا دیا. کشمیر کے اندر کشمیر کا مدعا اٹھا دیا، انٹرنیشنلی ریکگنائز کروا دیا. لوگ ہمیں تگڑی قوم مان رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ اکنالج کرنا اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. Is it very different from نواز شریف صاحب؟ بیکاز میاں صاحب کی تو کبھی کسی چیف سے نہیں بنی، وہ تو کبھی بھی اکنالج نہیں کرتے تھے. اگر ایک حد سے زیادہ کوئی پروفائل بڑھ جائے کسی چیف کا، یا کوئی آپ کو پتہ ہے سویلین سپریمیسی کے بھی ایشوز تھے، تو وہ ہمیشہ مسئلہ پڑ گیا. ہمیشہ کبھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہ جن کے ہوا کے اندر بھی ہائی جیکنگ ہوئی، کالا کوٹ پہن کے مسئلے تھے، جن کے ساتھ ہی مسئلے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی بات کریں، عمران خان صاحب کی بات کریں، وہ خود مسئلوں میں اور مسائل میں اور رہیں گے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ کامیاب آدمی، اچھا ایڈمنسٹریٹو وہ ہوتا ہے وہ جو سب کو لے کے ساتھ چلے، اور جس کے پاس قابلیت ہے اس قابلیت کا سب فائدہ اٹھا لیں اور خود بھی فائدہ اٹھا لیں. تو چیف کی جو کامیابیاں ہیں پاکستان کے لیے، اس میں ساری جو کمزوریاں تھیں اس ڈیموکریٹک سسٹم کی وہ بھی چھپ گئی ہیں. آج اگر جنگ جیتے ہیں چیف اور فوج اور اللہ اکبر کے نعرے والی ایئر فورس اور اللہ اکبر نعرے کی فوج اور نیول فورس، اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو بھی تو جاتا ہے نا کہ وہ قسمت والا آدمی تھا جس کی ٹائم ٹینیور کے اندر یہ ہوا ہے. تو یہ کریڈٹ آپ سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، وہ قسمت والا آدمی ہے کہ اس کی ٹینیور کے اندر ایک ایسا چیف آیا جو بالکل قابل، کامیاب، تگڑا، تاکہ وہ سوئمنگ کر سکے، ریلیکس کر سکے. جی وہ تبھی ریلیکس کر رہا ہے نا، ورنہ ہم جیسے لوگ تو پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا. جنگ کا ماحول ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے جو ہیڈ ایک فری ہے، جس کے ہاتھ میں ڈیفینس دیا ہوا ہے، بس وہ سب جانے، اس کا کام جانے، اور وہ میڈل لے کے آ جائے گا. تو آپ سوئیں گے نا، آپ سوئمنگ ہی کریں گے. کچھ وزراء تو تربوز بھی کھا رہے تھے فیصل صاحب. پتہ نہیں میرے نظر سے وہ گزرا نہیں کہ تربوز کھا رہے تھے، اکیلا کھا رہے تھے، یہ تو میں بعد میں چیک کر لوں گا اس کو. لیکن having said that، دیکھیں I ask you this sir because number one آپ نے کہا کہ ملک میں ابھی طاقتور ترین شخصیت جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. اس کو کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. دو رائے نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا سر مجھے بتائیے گا کہ لیڈر بھی وہی ہیں، لیڈر بھی وہی ہیں، متحد سب کو رکھنے والے، اس ڈیموکریسی کو چلنے دینے والے بھی کریڈٹ آرمی چیف کو ہی جاتا ہے. تو پھر شہباز شریف کون سی کس معذرت کے ساتھ کس چیز کا نام ہے پھر؟ جیسے میں سینیٹر ہوں، آپ اینکر ہیں.
سر آپ تو تاحیات سینیٹر رہیں گے، تو شہباز شریف بھی تاحیات پرائم منسٹر رہیں گے اس فیصلے کے بعد؟ یہاں میں کلیئر کرتا ہوں، دیکھیں نہیں میرے جواب، میرے پہلے سوال کا جواب، میرے پہلے سوال کا جواب، میں ویسے تاحیات اینکر نہیں رہوں گی، آپ تاحیات سینیٹر رہیں گے، کیا شہباز شریف اب اس فیصلے کے بعد تاحیات پرائم منسٹر رہے گا؟ پورا جواب دوں، ایکسپلین بھی کرنا آپ کے توسط ہے. لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ یہ صرف میڈل لگا ہے، یہ آنرری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ ریوارڈ ہے جنگ جیتنے کے اوپر. اعزازی نہیں اعزازی نہیں ہے. نہیں، یہ اعزازیت تو ریوارڈ ہے، لیکن ایک تو جو میری چھوٹی سی سوچ ہے یا چھوٹی سی تعلیم ہے سیاسی اور فوجی، اس کے اندر ایک تو یہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی مدت ملازمت انڈیفینٹ ہے، نمبر 1. اس میں فرق کیا ہے؟ میں سینیٹر تاحیات رہوں گا لیکن سینیٹ کا حصہ تاحیات نہیں رہوں گا. ان پرپیچوٹی ہوتی ہے نا، یہ ڈاکٹر ہے سر، ایک عہدہ مل جاتا ہے، ان پرپیچوٹی ہوتا ہے. آپ بھی سینیٹر رہیں گے، جب سینیٹ کا حصہ نہ بھی رہیں تو سینیٹر. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں یہ تاحیات انڈیفینٹ ٹائم، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سرو کریں گے، اور جب ایز فیلڈ مارشل، اور جب یہ ریٹائرمنٹ اپنی خود کریں گے، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، ملک کو پٹری پہ لے آئیں گے، بور ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کسی کو ٹرین کر دیں گے، جب اتریں گے تب بھی فیلڈ مارشل ہو جائیں گے. ادھر رک جائیں گے، میں چند سوال پوچھ لوں اپنی معلومات کے لیے نا. تو یہ فیصلہ اب آپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے کب تک انڈیفینٹ ہے نا. یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے کیوں پھنسا رہی ہیں ان باتوں میں. میں بہت چلاکی سے آپ کو جواب دے رہا ہوں سر. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. میری بات پہ فوکس کریں. کوئی ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے کہ 5 سال ہے 3 سال ہے. کہ he is going to remain the chief of army staff till he decides he doesn't want to be anymore. Is that right? Field Marshal. Field Marshal. So will you step down from chief of army staff or step away? No. Why would you do that? آپ سے سمجھ نہیں ہوں نا سر. میں سمجھا رہا ہوں. میں بھی ایک ننھی سی طالب علم ہوں. میں سمجھاتا ہوں، میری ننھی سی بہن، میں سمجھاتا ہوں. ابھی وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی رہیں گے، فیلڈ مارشل تو تاحیات رہیں گے. چیف آف آرمی سٹاف کب تک رہیں گے؟ جب تک وہ فیلڈ مارشل رہیں گے. وہ تو تاحیات رہنا ہے سر. نہیں، وہ ٹائٹل کے تحت نہیں، آن گراؤنڈ، آن ڈیوٹی. تو آن گراؤنڈ بھی چیف آف آرمی سٹاف تاحیات رہیں گے. دیکھیں تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ایک فیلڈ مارشل ہے، وہی آرمی چیف بھی ہے. پھر 2 الگ الگ عہدے تھوڑی، ایک ہی عہدہ ہو گیا نا. اب چیف کا ٹائٹل نہیں رہا نا، اب تو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہے. نہیں سر، پریزیڈنٹ ایوب نے جب یہ ٹائٹل لیا تھا، اپنے آپ کو خود کنفر کر دیا تھا فیلڈ مارشل، تب اس کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ خود نہیں تھا، ہی اسٹیپڈ اوے. تو یہ بھی میں نے ان کا پروگیٹو ہے نا، یہ اسٹیپ اوے کرے. کمانڈر ان چیف تب کا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا تھا نا سر. ننھی سی بہن میری سن لینا ریکویسٹ، یہ ان کا پروگیٹو ہے فیلڈ مارشل کا. وہ وائس چیف لگا دیں، وہ خود چیف رہیں، وہ کنٹینیو کریں. اور جہاں تک میری سوچ سمجھ ہے، وہ ان تینوں فورسز کے بھی چیف ہو جائیں گے. میں اس پہ آئی نہیں رہی. آپ تو پہلے مجھے بڑی خبر بتا رہے ہیں سر. مجھے یہ بس سمجھا دیں کہ انہوں نے جب اپنی کمانڈر ان چیف ریلنکوش کیا تھا، جنرل موسیٰ خان کو دے دیا تھا ایوب خان صاحب نے آرمی کی سربراہی اور کمان ایز کمانڈر ان چیف. انہوں نے دیا تھا نا. اسی طرح چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو دے دیں یا نہ دیں. اسی طرح پریزیڈنٹ مشرف جب پریزیڈنٹ بنے تھے، بعد میں ان کو کہا جا رہا تھا اتاریں چیف کو، چیف آف آرمی سٹاف نہ رہیں، ایک عہدہ چوز کریں. And then the rest is history. He doesn't have to choose. I understand right now جو میں حالات دیکھ رہی ہوں, he will not choose. یہ دونوں رکھیں گے, مگر حکومت کہہ رہی ہے فیلڈ مارشل ایک اعزازی عہدہ ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف is his work, what he's doing right now, which will continue. آپ کی بات سے مجھے سمجھ آ رہی ہے اعزازی عہدہ تو I understand for life ہے. You are Senator فیصل واڈا, کل کو سر جب آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے, even when you're a weak old man, you will still be called senator, but you will not be in the Senate. Yes. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے, in the ring رہیں گے, in the ring رہیں گے, on the ground رہیں گے, on the ground, on duty رہیں گے, جب تک ان کا دل کرے. It's understood, کیونکہ اس کی قانون کے اندر کوئی اگین انڈرسٹوڈ. مجھے آپ سمجھا دینا یہ کدھر سے آپ ڈی جور ڈی فیکٹو کی ادھر بحث ہو رہی ہے. آپ کی جو ابھی لیجسلیشن پچھلے سال کی ہے حکومت نے, وہ چیف کی تھی. میرا سوال سن لینا سر, ادھر آپ لوگوں نے جو سوال کر رہی ہیں نا وہ چیف کے بارے میں تھی, اس کی اسپیسیفک ٹائم لائن بنا دی. 5 سال وہ ٹائم لائن وہاں تک موجود ہے. ایس چیف 3 سال ہو گئے اس کے, ایس چیف 2 سال رہتے ہیں. نہیں, اس کے اندر بھی ایکسٹینڈیبل تھی نا, وہ اور 5 سال بھی دے سکتے ہیں بالکل. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب کیا ہے, اب فیلڈ مارشل آ گئے ہیں چیف کو اوور لیپ کر کے. تو آپ ایک سیکنڈ پھر مجھے سمجھائیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد جب وہ 5 سال ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل تو رہیں گے, پاوے ان کا پاوے یہ حکومت کسی اور کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے نہ بنائے وہ الگ بات ہے. نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتی؟ ہمارے ملک میں صرف 3 منٹ کے لیے چیف ایگزیکٹو آل پاورفل ہوتا ہے جب وہ سائن کرتا ہے اور ٹک کرتا ہے. میں دیکھیں آئی مے بی رانگ, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا خبر ہے؟ نہیں, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنا مجھے اصل یوزلی جو میں پریڈکٹ کرتا ہوں یا میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا میں جو اوپینین بناتا ہوں, وہ اللہ میاں
ہفتے مہینوں میں پورا کر دیتا ہے سالوں میں. تو آپ اس کو سمجھیں کہ میرا انالیسس ٹھیک ہی نکلے گا. آپ یہ ساری باتیں اگلے ہفتے کر رہی ہوں گی, ابھی گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی. So as of right now you understand کہ وہ تاحیات چیف عوامی اسٹاف ہیں. آگے بڑھتے ہیں پھر. فیلڈ مارشل سر. ہاں, کم oblique. It's up to him whether he wants somebody else or وہ اپنے لیے کوئی موسیٰ خان ڈھونڈے نہ ڈھونڈے, وہ ان کا فیصلہ ہے. وہ خود ہی موسیٰ بن جائے یا موسیٰ خان ڈھونڈ لے. ٹھیک ہے. اور اب پھر آپ نے مجھے کہا, یہ بہت بڑی خبر ہے بائی دی وے, بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیکن پھر آپ نے کہا کہ وہ تمام تر فورسز کو کمانڈ کریں گے اب. یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ کیونکہ وہ 5 اسٹار ڈیکوریٹڈ جنرل ہیں اور باقی سب پوزیشنز 4 اسٹار ہیں, تو نیچرلی جب سپیریئر ہو جائیں گے تو ہی نیڈس ٹو کمانڈ آل دا فورسز. سب کے اپنے ریلیٹیو چیف رہیں گے, لیکن اب جس کی ایکسٹینشن ہے, سلیکشن ہے, ڈیموشن ہے, پروموشن ہے, وہ سب فیلڈ مارشل ہی کریں گے, یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی کریں گے. یہی فیصلہ کریں گے سارے کہ اگلا ایئر چیف کون بنے گا, اگلا نیول چیف کون بنے گا, کتنی دیر رہے گا. سدھو صاحب کو تو پہلی ابھی ان کی بھی مدت ملازمت آگے. رائٹلی سو صحیح کیا, ان کو ریوارڈ کیا, انہوں نے زبردست کام کیا, انہوں نے کمانڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہے جو میرے خیال سے بڑی بڑی ٹیکنالوجیز نہیں کر سکی, وہ ایئر چیف نے کر کے دیا, اس کو دیا ریوارڈ. 5 اسٹار بھی پروموشن نہیں ملنی چاہیے تھی کیا؟ دیکھیں آپ ایک میان کے اندر 3 4 5 پروموشنز تو نہیں ہو سکتی نا. ایکچولی ایگزیکیوشن اور پلان اور سارا جو ڈائمینشن تھی بڑے کینوس کے اوپر, ساری فورسز کی یونٹی تھی, کریڈٹ ساروں کا ہے, لیکن اس کو لیڈ تو چیف نے کیا ہے نا. لیٹس بی آنسٹ اینڈ فیئر. اور سر یہ چیف عوامی اسٹاف عاصم منیر یہ ایکنالج کرنا, یہ ان کی خدمات کو اور ان کو نوازنا اس عہدے سے اور اس اعزاز سے, یہ سرہن شہباز شریف صاحب کا اپنا آئیڈیا تھا؟ نہیں, یہ تو جس کا بھی آئیڈیا تھا بڑا قابل عقل مندی اور سمجھداری کا آئیڈیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہم کوئی دے نہیں سکتے تھے. اس سے زیادہ کوئی بنتا تو دیتے. نواز شریف صاحب نے بھی جے ایف تھنڈر بنوایا تھا, مریم صاحبہ کہتی ہیں, ان کا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اتنی ہنسی کیوں آتی ہے ہر بات پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ مجھے, پھر میں کہتا ہوں لوگوں کو برا لگتا ہے, اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا ایسی اسٹیٹمنٹس کا کہ وہ ٹھنڈر کسی کا باپ نے نہیں بنایا, ٹھنڈر کسی کا باپ لے کے نہیں آیا. جو ہمارا فائٹر پلین ہے وہ پورا کریڈٹ ہماری فورسز, ہماری ایئر فورس کا, اس کا اسکرو بھی ہم نے بنایا. ہم ایک واحد پاکستان کی ایئر فورس ہے جس کا پورا کریڈٹ کسی کا باپ نہیں لے سکتا اس جہاز کا. تو آپ کو وہ ان کا بیان مجھے لگ رہا ہے مریم کا اچھا نہیں لگا. نہیں, وہ تو مذاقیہ خیز بیان. ویسے ہم نے بھی درستگی کی, میں تو سیاست کرتا نہیں, ہم نے ریکارڈ کی درستگی کی تھی, وہ کسی باقی صحرا کسی ایک کے سر نہیں جاتا. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل لیگیسی, اٹ از ون آف آر ڈیفینس کریڈینشلز. اور اینی وے سر, مجھے کوئکلی اور ایک بات بتائیے گا, خبروں سے آپ بھرپور خبریں, بالکل ارتھ شیٹنگ خبریں دے رہے ہیں ادھر, یعنی کہ نظام جو ہے اگلے 10 سال اسی طرح چل رہا ہے, مگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہیں, وہ بھی پکے ہیں سر, حکومت بدلے نہ بدلے. میں آپ کی آسانی کہہ دیتا ہوں, اگر ایک مفروضے کے طور پہ میری جو میں نے ساری باتیں کی فیلڈ مارشل کی سب کچھ, اگر 1% مفروضے کے طور پہ ایسا نہیں ہے تو ہم ایسا قانون بنا دیں گے. ہم سپریم ہے نا, پارلیمنٹ ہے. ہم ایسا بھی قانون بنا سکتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک شہباز شریف کہ اگر ٹائم پورا ہو جائے 2 سال اور چلا لو, قانون ہی پاس کرنا ہے, تو ہم ہے نا سپریم, کر دیں گے. پریشانی کس چیز کی ہے؟ ایدر وے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایدر وے ہوگا. 99% جو میں نے آپ کو کہا ویسا ہی ہوگا. 0.1% اگر آپ کی ڈیبیٹ کے لیے میں بات کر لوں اور ریورس کر دوں تو اس کو لا بنا دیں گے. باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن چاہیے تھی تو اس کے لیے چیف جسٹس کھوسا نے واپس بھیج دیا تھا کہ کلیریفائی کریں, کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ. ادھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھول آیا تو لیجسلیشن کر لیں گے. بالکل کر لیں گے, مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ فیلڈ مارشل اینڈ چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب تاحیات رہیں گے اگر ضرورت پڑی. ویسے تو یہ ہے, انڈرسٹوڈ ہے, لیکن اگر آپ کا چاہیں گی تو ہم یہ بھی کر دیں گے. اگر 1% ایسی پوزیشننگ ہوئی تو کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیٹس بی کلیئر, پاکستان کے لیے جو لا رہا ہے فائدے, ملک لا رہا ہے, اس کو کیسے جانے دے دیں گے بھائی؟ اینڈ سر سیکنڈلی میں نے ابھی بتایا انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہی از اے موسٹ پاورفل مین. اب تو, اینڈ دس واز بیفور ہی واز میڈ فیلڈ مارشل, سو ناؤ جس طرح آپ نے کہا اب تو طاقتور ترین شخصیت ہے, آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سر, وہ بڑے خاموش طبیعت کے رہے ہیں, میڈیا سے دور رہے ہیں, انگیجمنٹس نہیں کی جرنلسٹ سے بھی, کیمرے کے آگے بھی زیادہ نہیں آئے. بٹ ول وی بی سیئنگ مور آف ہم ناؤ ایز ان زیادہ پبلک symbolically yes no symbolically in person, in flesh, in blood, will we be seeing him in events outside تقریر کرتے ہوئے, speeches دیتے ہوئے, will we be seeing more of him? no I don't think so. وہ بڑا humble پس پردہ ہی رہے گا, اپنے ملک کی بقا, ہماری سروں کو فخر سے اٹھانے میں لگے رہیں گے. he is not a shallow man who would come forward and give speeches and give public appearances as ڈیموکریٹک لیڈر. اور اب سر تحریک انصاف کدھر ہے ایگزیکٹلی؟ تحریک انصاف تو آج آپ نے دیکھ لیا بیان, اب ہتھیار ڈال دیے ہیں, اب ٹانگ اونچی کر رہے ہیں کہ جی ان کو بات کرنی, ان کو نہیں بات کرنی, نہ ان کا ٹائم ہے, نہ ان کے پاس. Is this a golden opportunity جو for instance people for شہباز شریف کہ وہ اسٹیپ اپ کریں, ایک اور بڑا کام کر دیں, ڈیموکریٹک اپنے حصے میں لے لیں اور ان کو انگیج کریں, ان سے بات کریں.
یہ میں مشورہ دوں گا. فیلڈ مارشل نہیں روکیں گے انہیں؟ فیلڈ مارشل از ناٹ بادرڈ. جب فیلڈ مارشل کو ضرورت تھی پاکستان کی بقا کے لیے پی ٹی آئی کی, اس وقت تو روڑے انہوں نے اٹکائے تھے نا. اب ٹانگ اونچی کرنے کا اب تو سرنڈر ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے کیا 99% لوگوں کے ڈی پی انسٹاگرام سٹیٹس کیا ہے, پاک فوج زندہ باد, چیف عاصم منیر ابھی چینج ہو گئے, فیلڈ مارشل کے لگ گئے. تو بکواس کیا ہے یہ؟ وائی دس ڈراما آف بینگ ڈیموکریٹک؟ اوکے, میرا سوال سر, سو یو سینگ کہ اب یہ پہل بھی اور انیشیٹو بھی سرہن اس کا پروگیٹو جو ہے شہباز شریف کے پاس ہے پرائم منسٹر, اگر ورنہ ہم شرم میں ڈوب جانا چاہیے کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو لگتا ہے وہ لیں گے یا اس سے وہ اپنی پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے؟ ہی از ان the safest position that any chief prime minister has ever been, I would say. He is going to swim the rest of his life. اسی طرح لگے رہتا. ٹھیک ہے, this is the way forward. میں تو بہت زبردست کام کیا شہباز شریف صاحب, میں دل سے بول رہا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ ان کے لیے باقی بوجھ جو ہیں, بیگیجز جو ہیں اور جو باقی چیزیں وہ لے کے نا ان کے سر پہ پڑتی رہیں, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی تو اب ایکسیپٹیبلٹی تو ہو گئی ہے نا. شہباز شریف اسپیسیفک, اگین ناٹ مریم نواز, اسپیسیفک شہباز شریف, ناٹ دی انٹائر کیبنٹ, ناٹ اینی ون ایلس, اسپیسیفک شہباز شریف. اس کی کریڈیبلٹی پاکستان مگر اس کو تو انجوائے, اس کی تو پولیٹیکل کیپٹل مریم نواز بھی انجوائے کریں گی نا. وہ تو دیکھیں کون انجوائے کرتا ہے, کون بیگیج بنتا ہے, کون ریموو ہوتا ہے, کون کیا ہوتا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خبر دی ہے کہ یہ اہم ترین فیصلہ جو لیا گیا ہے, تاحیات چیف عوامی اسٹاف, تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے جنرل عاصم منیر صاحب. ٹل ہی ڈیسائیڈز, وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں رہنا یا چیف عوامی اسٹاف کا عہدہ یا اس کی ذمہ داریاں کسی اور کو سونپنی ہیں. یہ فیصلہ بھی خود جنرل عاصم منیر کریں گے. سینیٹر فیصل واڈا ود بگ بریکنگ نیوز ٹوڈے. بات کریں گے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ. یہ کس کا فیصلہ تھا, کس نے یہ ایک روح رواں جان کر یہ ایکنالج کیا کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور اب جو بیلنس ہے سول ملٹری بیلنس, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک وی آر گونا اسپیک ٹو رانا ثناء اللہ صاحب. پاک بھارت جنگ سے پہلے کمزور پچ پر کھڑی حکومت پاکستان کا اعتماد اب بلا کا ہے. خود کو توانا کرنے کے اس مشن میں حکومت پہلے پہل دھڑا دھڑ قانون سازیاں کی, آئینی ترامیم کی, انتہائی اہم عہدوں پر ضبط کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے تعیناتیاں کی, اور تاریخ میں پہلی بار DGISI کو قومی سلامتی کا مشیر بھی مقرر کیا. یہ بھی تاریخ کا پہلا موقع ہے جب منتخب حکومت کی کسی کابینہ نے حاضر سروس آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا ہے. یہ حکومت اور افواج پاکستان کے اس تعلق کا اظہار ہے کہ جس کے بارے میں وزیر اعظم ببانگ دہل یہ فرما چکے ہیں کہ حکومت اور افواج پاکستان یک زبان دو قلب ہیں. سپاہ سالاروں کی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اسٹریٹجی, ان کی ایک انسپائرنگ لیڈرشپ اور ان کے دلیرانہ فیصلے, حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا, مکمل مشاورت اور ہمانگی اور ایک صفحے پر ہونا, اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے کہ جب انشاءاللہ بہت جلد ہم معاشی میدان میں, سماجی میدان میں جب ہم ترقی کریں گے تو پھر اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ابھی ہونا شروع ہو چکی ہے. حکومت اور عسکری ادارے کی اس بہترین کوارڈینیشن کا نتیجہ بھارت کو منہ توڑ جواب کی صورت قوم نے دیکھا, اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دے کر حکومت اس کوارڈینیشن کا خراج پیش کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. یہ پروموشن, نیچر آف دا پروموشن جو ہے اعزازی بتائی جاتی ہے, آنرری ہے, سیریمونیل ہے, مقصد نیشنل ریکگنیشن ہے جس کے وہ حقدار ہیں. چیف عوامی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کی پروموشن, یہ سجیشن کس نے فلوٹ کیا رانا صاحب؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا, میاں صاحب کا, بڑے میاں صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, یا کسی وزیر نے سجیسٹ کیا؟ اس میں جو ہماری مسلح افواج کی جو قیادت ہے, جو ایک سپاہی سے لے کے سپہ سالار تک, تو اس میں روح رواں جو تھے وہ جنرل عاصم منیر ہی تھے. اس بات کو جو ہم لوگ ان چیزوں کو تھوڑا قریب سے دیکھ رہے تھے, ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں, لیکن احساس عام آدمی کو بھی تھا کہ اس سارے مارکے میں جو ہے وہ روح رواں جو ہے وہ ایک آدمی ہے, اور اس کا نام جنرل عاصم منیر ہے. تو اس احساس کو اکنالج کیا حکومت نے, پرائم منسٹر نے, ہمارے پارٹی لیڈر نے. جی. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اگر آپ
انفرادی طور پہ، حالانکہ انفرادی طور پہ یہ بات ہے نہیں، میں سبھی کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس طرح سے انفرادی طور پہ بات کریں تو دیٹ گوز ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف۔ ٹھیک رانا صاحب، اب ہمارے پاس تو ایک ہی اس کے پہلے نظیر اور پریسیڈنٹ رائے، اونلی ون ادر فیلڈ مارشل ان ہسٹری، اور وہ صدر پاکستان بھی تھے، پھر انہوں نے اپنا کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کو تعینات کر دیا۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہی رہیں گے، فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، ریٹین کریں گے اس آفس کو، ریٹائر کریں گے ایک آفس سے، دونوں ساتھ چلائیں گے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی اس طرح سے کسی بھی جو ہے وہ قومی خدمت کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو جو ہے وہ کوئی اعزاز دے دیتے ہیں، تمغہ شجاعت دے دیتے ہیں، ستارہ جرأت دے دیتے ہیں، یا پرائیڈ آف پرفارمنس دے دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا ایک اعزاز ہے، اور اس اعزاز سے ان کے بنیادی ذمہ داری میں، ان کے عہدے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو ان کی مدت ملازمت یا ذمہ داری ہے تو اس کو تو وہ پورا کریں گے۔ سر مدت ملازمت پوری کریں گے سے کیا مراد؟ کیونکہ ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا ناؤ ہی ول ڈیسائیڈ ہاؤ لانگ ہی وڈ لائک ٹو اسٹے۔ نہیں، فیلڈ مارشل تو ان کو ایک اعزاز ملا ہے نا، یہ تو ان کے ساتھ جائے گا نا، یہ تو یعنی اگر آپ دیکھیں نا ہر سال قومی خدمت کے جو ہے وہ اعتراف کے طور پہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کے اعزازات دیتے ہیں، تو ان کے اعزاز ملنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ہوتا تو سیریمونیل ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، لیکن باقی ذمہ داریاں تو قانون اور رولز کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہیں، اور یہ کیونکہ ایک اعزاز ہے تو یہ تو جس آدمی کو ملے گا اس کی ملازمت کے دوران بھی رہے گا، آفٹر ریٹائرمنٹ بھی اس کے پاس ہوگا، بلکہ یہ تو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ پکارا لکھا جائے گا جب تک اس کی زندگی ہے، اس وقت تک بھی اور بعد میں بھی۔ اور خدمات کو ایکنالج کرنا اور پھر ٹائملی بر وقت یہ اعزاز دینا، واز اٹ اے ایزی ڈیسیژن فار یور گورنمنٹ سر؟ 71 میں بھی ایک فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز کسی کو دیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنتا تھا اب پاکستان کو یہ اعزاز جو ہے وہ ایکنالج کرنا، کسی کی خدمات کو یا دینا، یہ بنتا تھا۔ اس وقت انڈیا نے کسی کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز، اور سر اسی طرح سے میں یہ بھی پوچھتی ہوں، بالکل بنتا تھا، اور جو ہماری ایئر فورس کی بھی بہترین کارکردگی رہی، ادھر بھی آپ نے چیف کی ایکسٹینشن بڑھائی ہے، ادھر مدت ملازمت سے آگے اب 6 جہاز ہم نے گرائے، بھارت کی طرف سے کوئی آفیشیل ڈینائل بھی نہیں آ سکا، اتنی بری مار دی ہے، دنیا معترف ہے اس کی، رپورٹ کر رہی ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے، ایئر فورس نے واقعی ایسا وار کیا ہے کہ دنیا گواہی دے رہی ہے۔ کیا سدھو صاحب جو ابھی ایئر چیف مارشل ہیں ان کو مارشل آف دا ایئر بنانے کا سوچا گیا 5 اسٹار کی پروموشن ادھر؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ اس میں کردار تو سبھی کا ہے جی، کردار کے حساب سے اگر آپ اس انالائز کرنے جائیں تو پھر تو باقی بھی بہت سارے ہیں، پھر وہ شاہین جنہوں نے جو ہے وہ جہاز گرائے وہ بھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے رسپونڈ کیا 10 مئی کی صبح وہ بھی ہیں، لیکن جس نے کمانڈ دی، جو روح رواں تھا، وہ تو پھر ایک ہی تھا نا، اور وہ جنرل عاصم منیر تھا۔ اور رانا صاحب آپ قانون دان بھی ہیں، 4 نومبر 2024 کو پارلیمنٹ نے تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت کو 5 سال کر دیا تھا، اور اب جبکہ آپ کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے فیلڈ مارشل کا بھی، اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات بھی جاری رکھنے کا یہ فیصلہ، یہ کب تک خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ ہے ان ٹرمز آف ٹینیور اور ڈیز؟ دیکھیں، جو ایئر چیف ہیں ان کو تو اگر ریٹین کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جی تو یہ تو پھر ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے ان کو جتنے عرصے کے لیے ریٹین کیا جائے گا وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ رہیں گے، اور باقی جنرل عاصم منیر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ غالباً میرا خیال ہے کہ 2 سال بعد نومبر میں جو ہے وہ 5 سال پوری۔ رانا صاحب یہ ڈیو پروسیس کا ہی پوچھ رہی ہوں نا ایئر چیف کا، ہاؤ مچ لانگر از دس ڈیو پروسیس جدھر سدھو صاحب ول اسٹے ان آفس؟ وہ یعنی ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ غالباً نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد اگر ان کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس جو ہے وہ وقت فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ ریٹین کیا جاتا ہے. ان کو ایک اور مدت ٹینیور دیا جاتا ہے, یا ان کو 1 سال دیا جاتا ہے, یا 2 سال دیا جاتا ہے, یا ان کو ایک ٹینیور دیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو اس وقت ایک فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو یہ ڈیٹیل اس میں یعنی کہ اصولی فیصلہ ہو گیا. لیکن پچھلے سال ہی آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی نا بفور لیجسلیشن؟ نہیں, لیکن بعد میں پھر جو ٹینیور جو ہے وہ اس کی اس میں اضافہ ہو گیا تو وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا پھر تو ان کا ٹینیور کنٹینیو ہو گیا. سو اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی اگلے سال آپ لوگ فیصلہ پھر کریں گے کہ ان کو اب مزید اور ریٹین کتنا کرنا ہے, یعنی کہ پھر سوچ سکتے ہیں کہ اگلے سال آگے کتنا لے کے جانا ہے؟ جی اوکے. اور رانا صاحب موونگ آن, آرمی ایکٹ میں تمام تر تفصیلات ہیں یا گورنمنٹ کو رولز اینڈ ریگولیشنز پہ ابھی کام کرنا ہوگا؟ بیکاز ایز آئی سیڈ ایک ہی پریسیڈنٹ ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کا, تو اس حوالے سے تمام تر چیزیں آرمی ایکٹ میں ہیں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی آپ کے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے واپس پارلیمنٹ کو پورا کیس بھیج دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ آن دس, رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کیجیے. سو اس بار کیا اسٹیٹس ہے ایگزیکٹلی ان ٹرمز آف بینیفٹس اینڈ سروس اینڈ آل دا ڈیٹیلز؟ ڈیٹیل اس میں آرمی ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنفر کر سکتی ہے یہ اعزاز جی کسی بھی آرمی جنرل کے اوپر ان کی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ قومی خدمات یا کسی بھی مارکے میں کسی جنگ میں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری خدمات کے سلے میں ان پرپیچوٹی ہے نا سر, اس لیے پوچھی. سو آپ کہہ رہے ہیں تمام کلیئرٹی ہے آرمی ایکٹ میں. اب سر چیف کے فیلڈ مارشل بننے کے بعد, کیونکہ ابھی بڑا ایک تہلکہ خیز انٹرویو ادھر ہمارا لائیو بھی ہوا ہے, تو بتائیے گا کہ کلیئر امپلیکیشنز کیا ہیں اس پروموشن کے؟ اینڈ آئی آسک یو دس بیکاز تاریخ بتاتی ہے کہ جنرل ایوب نے تو خود کو دیا, ادھر تو ایک سویلین گورنمنٹ دے رہی ہے, بٹ ادھر موٹیوز بھی اور تھے, پولیٹیکل کنسولیڈیشن تھی, ادھر تو وہ کیس نہیں ہے. بٹ واٹ آر دی امپلیکیشنز ایز a minister that you see? How do you see the civil military equation now? نہیں, یہ ایک اعزاز ہے, اس کی امپلیکیشن اس کی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کسی کو ستارہ جرأت یا حلال جرأت یا تغمہ امتیاز دیتے ہیں تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ وہ ایک ریکگنیشن ہے آپ کسی بھی حوالے سے کسی کی نیشنل خدمات کی, قومی خدمات کی, تو وہ ایک اعزاز ہے, اس کی امپلیکیشن تو کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ آج بھی ہے, وہ کل بھی ہوگی, اس سے پہلے بھی تھی, آگے بھی رہے گی. اور سر تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیکاز آج وہ مل کے بھی آئے اینڈ اٹ از وائڈلی بلیو کہ تحریک انصاف کے لیے تو حالات ابھی تک سازگار ہو ہی نہیں, اٹ ڈز ناٹ گیٹ along. سو ان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف عمران خان کی ریلیز یا ایک کنٹینیوڈ انکارسریشن رہے گی؟ بیکاز آئی تھنک کہ کچھ حلقوں میں وہاں چیخیں نکل رہی ہیں. نہیں, چیخیں ان کی بلا کیوں نکل رہی ہیں؟ میں تو بڑی سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں. ہاں, چیخیں ان کی اس لیے نکل رہی ہیں کہ وہ جس بندے کو گالیاں دیتے تھے, جس بندے کو دن رات انہوں نے جو ہے وہ برا کہا, اس کو اللہ نے عزت دے دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ان کے وہ چیخیں ماریں یا جو مرضی کریں, یہ عزت جو ہے یہ تو اللہ نے دی ہے نا. یہ مودی کی جو ذلت ہے یہ اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے نا, اس کے تکبر کو, اس کے غرور کو, اس کی ناک کو خاک آلود کیا ہے. تو اب اس میں کسی کی چیخیں نکلے یا کوئی خوش ہو یا کوئی غمگین ہو, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اب پی ٹی آئی والوں کو یقیناً اس سے کوئی سیاسی طور پہ نہ ہمیں فرق پڑے گا, نہ حکومت کو پڑے گا, نہ کسی اور کو پڑے گا, کسی کو نہیں فرق پڑے گا اس بات سے. ایک آدمی کو اس کی خدمات کے یعنی ریکگنیشن میں اسے اعزاز دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کو پڑے گا. وجہ کہ پی ٹی آئی دن رات اسے گالیاں دیتی تھی, پی ٹی آئی اس کی برائی کرتی تھی. اب ان کو یہ سوچ پڑی ہوگی کہ اب ہم کیا کریں گے. ایک تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ جس کو ہم برا کہتے تھے, جس کو ہم گالیاں دیتے تھے, وہ قوم کا ہیرو بن گیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آئندہ جو ہے وہ یہ کام مشکل ہو گیا ہے. تو اس کے لیے وہ پھر ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکیں, تو پھر ہی کوئی
ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو اگر وہ اسی طرح اسی نفرت اور اسی وہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے اگر یہی کام کرتے رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی مشکلات میں کمی ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا. تو رانا صاحب مشکلات کم کرنے کے لیے معافی اللہ سے مانگنے کے بعد کسی اور سے بھی مانگنی ہے؟ جی انہیں جن لوگوں کے خلاف وہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتے رہے ہیں جن کے خلاف انہوں نے چلے باقیوں کو تو چھوڑیں سب سے پہلے میرے ساتھ بات کریں نا. میرے خلاف انہوں نے کیا الزام لگایا تھا, میرے خلاف انہوں نے کیا مقدمہ بنایا تھا, اور اس وقت وہ کہتے تھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ سارا صحیح ہے, یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نارکوٹکس جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں. بالکل. تو اب ان کو یہ توفیق ہوئی ہے وہ کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی تھی. میں تو نہیں کہتا کہ معافی مانگے, میں کہتا ہوں چلو اتنا ہی مان لو کہ تم نے غلط کیا تھا. کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کسی اور نے کیا تھا. وہ بھائی کسی اور نے کیا تھا تو اس وقت پھر خدا کو حاضر ناظر جان کے قسمیں آپ کھا رہے تھے, اب آپ کہتے ہیں کسی اور نے کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے نفرت اور توہین کی انتہا کی ہے, لوگوں کی فیملیوں تک وہ پہنچے ہیں, لوگوں کی بہو بیٹیوں کو انہوں نے نہیں بخشا ہے, تو ان سے اگر معافی مانگنا وہ چاہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے, آئندہ کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور رانا صاحب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی اپنی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. مودی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر نہیں, ایک پوز ہے, وقفہ ہے. کیا واقعی ابھی بھی ہم بحیثیت قوم ہمارا خطرہ ٹلا نہیں ہے؟ تو کوئی نہیں, ہم بھی ہم نے کون سی تیاری چھوڑ دی ہے, یا ہم کون سا کوئی جو ہے وہ آرام کرنے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک. ہم پوری طرح سے جتنے یعنی الرٹ 6-7 مئی کو تھے, جتنے الرٹ جو ہے وہ 10 مئی کی صبح یا 9 اور 10 مئی کی رات تھے, ہم اتنے الرٹ آج ہیں. اچھا. اور اتنا ہی رہیں گے آنے والے کل بھی. مودی یہ کہہ بھی دے, یہ فرما بھی دے کہ جی بس ختم ہو گیا تو میں اب بالکل جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کروں گا, ہم تب بھی اتنا ہی الرٹ رہیں گے, کیونکہ ہماری مسلح افواج, ہمارے جوان, ہمارے سولجر سے لے کے جنرل تک وہ اسی مقصد سے ہیں. انہیں جو ہے وہ اس میں سست ہونے کی نہ ان کی ذمہ داری, نہ ان کی ڈیوٹی اجازت دیتی ہے, نہ ان کو ہونا چاہیے. انہیں بالکل اسی طرح سے الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. ایکسٹریم ڈفرینٹ موقف اور سٹینڈنگ ہے. سینیٹر فیصل واڈا اس کو تاحیات دیکھ رہے ہیں, جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب از ڈاؤن پلینگ اٹ. We're going to take a very short break and be right back. Stay with us. نور مقدم قتل کیس میں سپریم کورٹ نے آج مختصر مگر بڑا فیصلہ سنا دیا. مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار. سزائے موت کے خلاف مجرم کی اپیل مسترد. مجرم کی مقتولہ سے زیادتی کی سزائے موت سے کم کر کے عمر قید میں تبدیل, اور اغوا کے الزام میں مجرم کو بری کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے چوکیدار اور مالی کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے مختصر فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مجرم ظاہر جعفر کے خلاف قتل کی دفعات میں سزائے موت برقرار رکھی ہے. ریپ کیس میں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اغوا کے مقدمے میں 10 سال قید کو کم کر کے 1 سال کر دیا گیا ہے, اور عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے. ناظرین, مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر جعفر کے مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار نے جتنی سزا کاٹ لی وہ کافی ہے. شریک ملزمان کو عدالت کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج کی سماعت میں مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مالی اور چوکیدار کے وکلا کے دلائل بھی سنے, اور اس کے بعد مقتولہ نور مقدم کے وکیل شاہ خاور نے اپنے دلائل مکمل کیے. شاہ خاور نے عدالت سے عرض کی کہ مجرم کے خلاف تمام تر ایویڈنس شواہد ریکارڈ کا حصہ ہیں. نور مقدم کو 40 گھنٹے تک اغوا رکھا گیا اور
इस जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस हवाले से पूछा भी कि शाह खावर से इस्तफसार उन्होंने किया कि आप अगवा कैसे साबित कर सकते हैं, इसे हिब्स बेजा कहा जा सकता है। इस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने शाह खावर को मुखातिब करते हुए कहा कि डीएनए के बारे में ज़रूर बताइएगा। शाह खावर ने अदालत से अर्ज़ किया कि डीएनए रिपोर्ट में मुजरिम के खिलाफ सब साबित है। खून के नमूने और सैंपल्स लिए गए और फिर चाकू की रिपोर्ट भी पॉजिटिव यानी कि मुस्बत आई, मगर कल की समाअत में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वकील अदालत में ये साबित करने की कोशिश करते रहे नाजरीन कि जो कातिल है उसकी जो है उसकी वो जहनी हालत उसकी सही नहीं थी और नूर जो खुद हैं उनकी तिब्बी मौत हुई है। अब चाकू पर फिंगरप्रिंट्स का इशू उठाया गया। उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। ज़ाहिर जाफर के वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वाक़या होने और फिर कत्ल करने के वक्त में जो नुमाया फ़र्क है उसको हाईलाइट करके ही ट्राइड टू मेक अनदर केस के हर टाइम ऑफ डेथ के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इनेविटेबली आज सरकारी वकील रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से अर्ज़ किया कि मैं हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस संगीन जुर्म की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अदालत को इस केस को मिसाली बनाना चाहिए। रियासत इस जुर्म को बड़ी संजीदगी से देखती है। ये एक इंतहाई अंदोनाक सानहा है और रियासत चाहती है कि इस तरह के मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा सुनाई जाए। नाज़रीन, इस मौके पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि ये वाक़या लिविंग रिलेशनशिप के तारीख पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। हुकूमत लेवल जो है इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ दे रही है वो अपनी जगह है, लेकिन लिविंग रिलेशन और इसके साथ ड्रग्स यानी कि मंशियात के बारे में नौजवान नस्ल को अवेयरनेस और आगाही देनी चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि साथ ही ये वाक़या जो है वो मंशियात के इस्तेमाल के मंफी पहलुओं को भी जाहिर करता है। सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि यूथ को ड्रग्स के इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। नौजवानों को मंशियात कौन फराहम करता है, किसको यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ये मुहैया किया जाता है, इसके ऊपर छापे मारने चाहिए। छापे मारकर देखना चाहिए कि ये कैसे काम किया जा रहा है, कितनी आइस पकड़ी जाती है। एसपीओज़ और एसएचओज़ की मर्जी के बगैर ये मंशियात फ़रोख्त हो ही नहीं सकती। आज ये अदालत में कहा गया। नाज़रीन, फिर जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि केस में बहुत से हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं। तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है। मुजरिम और मकतूला एक साथ रहते थे, ये तस्लीम शुदा हकीकत है। दोनों के दरमियान एक साथ रहने का रिश्ता था जो यूरोप में होता है, यहाँ नहीं। लड़की और लड़के का एक साथ रहने का रिश्ता हमारे मुआशरे की बदबख्ती है। इस किस्म का रिश्ता महज़ब और अखलाकियात के भी खिलाफ है। नाज़रीन, जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार करते हुए कहा कि नूर मुकद्दम खुद उस घर में आई थी, क्या इससे अगवा की सज़ा कम नहीं होती? सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस ना भी हों तो नूर की लाश मुजरिम के घर से मिलना काफ़ी है। इस मौके पर जस्टिस बाकर नजफी ने यह सवाल किया कि क्या नूर मुकद्दम का मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया? शाह खावर ने अर्ज़ की कि कॉल रिकॉर्ड तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, मगर मोबाइल फ़ोन तहवील में नहीं लिया गया। ओपन एंड शट केस के जिसमें एक दरिंदे ने बेदर्दी से एक निहत्ती लड़की को नाजरीन कत्ल किया, इसका सर उसके धड़ से अलहदा कर दिया। मुजरिम अदालत में अपनी ज़बान से एतराफ़ जुर्म भी कर चुका। आलाए कत्ल समेत तमाम तर एविडेंस और शवाहिद अदालत के सामने होने के बावजूद मगर मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद अदालत इस केस को पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन केस करार देती रही। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरह मुजरिम की अपील को मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रख के इंसाफ का बोलबाला किया है। अनडाउटेडली कम अज़ कम हमारे जैसे मुआशरे की जिसकी मिसाल आज जस्टिस हाशिम काकड़ दे रहे थे कि जिधर लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं होती, लड़कियां ऐसे नहीं जाती, इस फैसले को इस मुआशरे में, लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी फर्स्ट, इस मुआशरे में इस फैसले से कौम की बच्चियां खुद को गैर महफूज तसव्वुर नहीं करेंगी। ज़ाहिर जाफर जैसे दरिंदे की सजाए मौत बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कौम की बच्चियों को आज ये यकीन दिलाया है कि देयर इज़ लॉ एंड ऑर्डर हियर। इस रियासत में ना सिर्फ आज़ाद अदालतें मौजूद हैं बल्कि इंसाफ अभी भी मौजूद है, नो मैटर हाउ रिच एंड फेमस एंड कनेक्टेड यू आर। लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप इतना मिसाली फैसला सुना रहे हों जो इसमें मौजूद जजेस की जानिब से एक लड़के और एक लड़की के पर्सनल रिलेशनशिप पे जो कमेंट्स थे उससे गुरेज करना चाहिए था।
یہ ذہن میں رکھا جائے کہ مقتولہ کی روح کو ایٹ دس ٹائم خوش نہیں گھائل کیا گیا ہے. ایسے ریمارکس دیکھیں. دین اس کی جو خاندان جو زندہ ہے, جو ماں باپ 4 سال سے کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں, دنیا کو فیس کر رہے ہیں with all these details in media, کیسا محسوس ہوتا ہوگا ان کا اتنا بڑا فیصلہ دیتے ہوئے. مگر معزز جج صاحبان نے لڑکی اور لڑکے کے تعلق کو معاشرے کی بدنیتی تو قرار دے دیا, اینڈ دے فیلٹ اٹس نیسسری کہ اس پہ کامنٹ کیا جائے. لیکن قاتل کی درندگی, اس کی وحشت, اس کی بربریت, the fact that he felt he would get away with this, the fact that his family feels he could get away with this, اس پہ کوئی کلام نہیں کیا گیا. اگر معاشرے کی بدبختی ایک غیر اخلاقی تعلق ہے تو کیا اس تعلق پر ایک ایسی خاتون کہ جس کا سر اس کے دھڑ سے کاٹ دیا ہو, الگ کر دیا گیا ہو, اس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا؟ یا پھر اس قانون, اس نظام سے یہ سوال ہوگا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہونے کے باوجود اس مقدمے کو انجام تک پہنچنے میں 3 سال اور 10 ماہ کا عرصہ کیسے لگ گیا؟ مگر یہاں وقوع پر نہیں, کردار پر سوال اٹھتے ہیں. قوم کی بیٹیوں کی ریلیشن شپس, ان کے کردار پر سوال اٹھتے ہیں. یہاں وکٹم شیمنگ ہوتی ہے. قوم کی بیٹیوں کی ریلیشن سے لے کر ان کے لباس تک اور گھر سے نکلنے پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2020 میں ایک خاتون کو رات کے وقت موٹر وے پر لوٹ مار کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو بجائے اس کے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس بارے میں سوال کیا جاتا اور نو ٹالرنس پالیسی کے اوپر بات کی جاتی, خود قانون کے محافظ یہ سوال اٹھاتے رہے کہ خاتون رات کو گھر سے باہر کیا کر رہی تھی. CCPO عمر شیخ made this comment, but victim shaming سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. It is a fantastic and much awaited decision otherwise. اجازت دیجیے. Good night. اللہ حافظ.